دوستو، وہ کون سا حکمران ہے جس نے حج ادا نہیں کیا؟ مکہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ یہاں تقریباً تمام نبی، رسول اور پیغمبر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں آئے۔ دنیا کے تمام جو مسلمان بادشاہ گزرے ہیں، صدر یا وزیر اعظم، حکمران جو بھی مسلمان گزرے، وہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا ہے، کیونکہ حج مسلمانوں پر فرض ہے۔ یہاں مسلمانوں کے لیے تحفے ہیں، زمزم جنتی تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہاں حجر اسود جنتی پتھر ہے، مقام ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں طواف کیا تھا۔ ایک نماز کا ثواب مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مکہ مکرمہ میں صبح شام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، 37 سال حکمران رہنے والا سپریم لیڈر، رہبر، حکمران، جس کو توفیق نہیں ہوئی بیت اللہ مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کا۔ میں ایک دفعہ مدینہ منورہ سے زیارت کے لیے بدر جا رہا تھا۔ بدر مدینہ منورہ سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ رستے میں ایک زیارت ہے بیر روا، یعنی کہ ایک مشہور تاریخی کنواں ہے۔ میں جب وہاں رکا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ کنواں یہاں سے 70 انبیاء نے پانی پیا ہے، یعنی یہ جو زمین ہے مکہ مکرمہ، یہ انبیاء کی زمین ہے، یہ حجاز سے مقدس ہے۔ یہاں تمام نبی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں اللہ کے گھر میں، اللہ کا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ مسلمان پوری دنیا سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، اور ان کی ادائیگی ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک۔ مگر یہ جو سپریم لیڈر، رہبر، ناظرین کرام، سپریم لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس صدر اور وزیر اعظم سے بھی زیادہ اختیار ہوں، جو پاسداران انقلاب کا جو سپریم لیڈر ہے، یعنی پوری دنیا میں جو شیعان ہے ان کا سب سے بڑا جو لیڈر ہے اس کو سپریم لیڈر کہتے ہیں۔ یہ جو انقلاب، خمینی انقلاب آیا تھا ایران میں، وہ 1979 میں انقلاب آیا تھا۔ یہ اسلامی انقلاب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ 1979 خمینی انقلاب سے پہلے بھی ایران میں مملکت اسلامی ملک تھا، اور جو حکمران تھے وہ بھی اسلامی تھے۔ رضا شاہ پہلوی بھی مسلمان حکمران تھا۔ یہ جو 1979 میں انقلاب آیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شیعان کا انقلاب تھا یا خمینی انقلاب تھا۔ 1989 میں آیت اللہ خامنہ ای برسر اقتدار ایران کے بنے۔ 1989 سے لے کر 2026 37 سال برسر اقتدار میں رہے۔ سید بھی تھے، لیڈر بھی تھے، مسلمانوں کے حکمران بھی تھے، مگر توفیق نہیں ہوئی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔